جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ افتا، ان کو امام بننا چاہیے تھا۔ تو یہ جو آپ نے اعتراض کیا یہ اعتراض علمی نہیں ہے، یہ فقط استبعاد ہے۔ حضرت اسماعیل امام ہیں یا عبداللہ افتا امام ہیں یا ان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم امام ہیں رحمہم اللہ، ان میں سے کون امام؟ ٹھیک، تیسری صدی ہجری تک شیعہ کے 120 سے زیادہ فرقے بن چکے تھے۔ اہل بیت کے قریبی لوگوں نے انکار کر دیا۔ میں ابھی آؤں آپ کے لیے رسول اللہ کے جو قریبی افراد تھے ان کی نبوت کو قبول نہیں کرتے تھے، میں لسٹ 7 منٹ فقط بیان کر سکتا ہوں۔ یہ استدلال علمی نہیں ہے میرے بڑے بھائی۔ پھر آل حسین میں ایک امام فوت ہوتا ہے تو اس کے 4 بیٹوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح ان کا بیٹا اس کی نبوت کو قبول نہیں کرتا تھا تو پس وہ نبی نہیں تھے۔ ہمارے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دے رہے آپ میرے عزیز؟ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، آپ علمی اعتراض کرنے کی بجائے استبعاد کو لے کر آئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ امامت جو ہے اس کے ثبوت کا طریقہ کار کیا ہے یا اس کے دلائل کیا ہیں، مطلب ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا اشکال جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بطور سوال میں علامہ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیعہ نیریٹو سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ امامت کا عقیدہ جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے، اور جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے اس کی نصوص بھی قطعی ہونی چاہیے، مطلب قطعی النصوص ہو، قطعی الدلالہ ہو۔ جو انہوں نے استدلال فرمایا 2-3 نکات اس میں نہایت مہم تھے۔ جو پہلا نکتہ تھا انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں وہ امامت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی یہ فقط شیعہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ اصول دین میں سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب ابتداء میں کیا فرماتے ہیں؟ خداوند متعال نے میرے دل میں یہ ڈالا اور میں نے اس چیز کو جانا، اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اجتہادی نہیں ہے بلکہ علم الیقین کی منزل پر ہے کہ جناب ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت اصل ہے اصول دین میں سے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی مخالفت کی کسی ایک صحابی نے آ کے، سعد ابن ابی عبادہ نے، جنہوں نے آخر تک المتخلف عن بیعت اولا و آخرا، جب تک اس دنیا سے چلی نہیں گئے جناب ابو بکر کی انہوں نے مخالفت کی، بیعت نہیں کی، اور آخر میں کیا ہوا؟ ان کو قتل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جنہوں نے انہیں مارا تھا۔ اس کو آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ اگر یہی اعتراض ہو کہ اصول دین میں سے تو وہاں پہ بھی اعتراض کیا جائے۔ تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ امامت اور خلافت بہت سے اہل سنت جو ہیں اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر آپ حنفی ہیں واقعی تو جناب ابو حنیفہ امامت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ الورع احمد ابن حنبل مقدمے میں بیان کرتے ہیں اور اصول دین میں سے اس کتاب میں امامت کو مطرح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جناب ابو یوسف بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، حسن شیبانی بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، ابو ذر رازی بھی یہی بیان کرتے ہیں، ابن حدیث رازی بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، ابو جعفر طحاوی اسی طرح، لالکائی صاحب بھی، عبد القاہر بغدادی بھی، ابن عبد البر انصاری قرطبی بیضاوی فرقانی، ابو حیان اندلسی جاروردی حنفی، محمود بن عبد الرحمن، جناب سبکی صاحب، نویری وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام علماء اور بزرگان اہل سنت یہ امامت کو اور خلافت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ اور جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے اس کی نصوص بھی قطعی النصوص ہو، قطعی الدلالہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب خود جو پہلی ڈیبیٹ تو یہ پیدا ہوئی کہ شیعہ جو ہے وہ امام وہ قریشی ہونے چاہیے، پھر یہ ہے کہ ہاشمی ہونے چاہیے، پھر یہ ہے کہ ہاشمی میں بھی حسنی ہوں یا حسینی ہوں۔ یہ بہت کچھ اختلافات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بس میں چند ایک الکافی کا جو مطالعہ میں نے کیا ہے تھوڑا بہت اس سے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شروع ہی سے آپ یوں کہہ لیں کہ اہل بیت یا اہل بیت کے جو قریبی تھے، بنو امیہ کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ ادرس کا ایک کانسیپٹ ہے نا، اہل تشیع کے ہاں وہ تو دوسرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنو عباس ہو گئے، یہ تو قریبی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گورنر بھی رہے۔ اب الکافی کا جو میرے پاس ترجمہ ہے الشافی کے نام سے، اس میں جو روایت موجود ہے پیج نمبر 134 پہ، تو اس میں یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے اور امامت کے منکر تھے۔ اسی طرح سے پیج نمبر 309 پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے ساتھی بھی جو ہے ان کو سیاسی امام تو مانتے تھے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حکمران کے طور پہ اس کی تو ان کے اندر خواہش تھی، جیسے خارج کا بھی ایک گروہ علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصمت کے قائل نہیں تھے، یا آپ کہہ لیں کہ جی ان کی اس طرح کی ولایت کی جس میں ان کی معصومیت ثابت ہو تو اس کے وہ قائل نہیں تھے، حالانکہ وہ ان کے لیے جانے دے رہے تھے صفین میں بھی اور جمل کے اندر بھی۔ اسی طرح پیج نمبر 314 پہ اسی یہ جو الشافی کا ترجمہ ہے، اس پہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی کے جو چھوٹے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ،
انہوں نے حضرت امام زین العابدین کی امامت سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آل حسن کی طرف آتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا ہمیں جھگڑا ملتا ہے، اور 20 روایات ملتی ہیں کہ آل حسن جو ہے اور آل حسین یہ دونوں امامت کے مسئلے میں آپس میں دست و گریباں رہے، ایک دوسرے کو اپنی امامت کی طرف پکارتے رہے، بلاتے رہے اور دوسرے کی امامت کا رد کرتے رہے۔ جیسا کہ پیج نمبر 338 پہ ہے کہ عبداللہ بن حسن، یہ جو حضرت حسن کے پوتے تھے عبداللہ بن حسن، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی امامت کا انکار کیا۔ پھر اسی طرح آل حسن میں سے ان کے جو بیٹے تھے، آگے آپ کہہ لیں کہ حضرت نفسی زکیہ، انہوں نے جو ہے وہ مطلب آل حسین کی امامت کا انکار کیا۔ پھر اسی طرح زید بن زین العابدین، یعنی بہت فرام دی ویری بگننگ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امامت کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا انکار حضرت عبداللہ بن عباس نے کر دیا، حضرت جو ہے وہ زین العابدین کا امامت کا انکار ان کے بھائی حضرت زید نے کر دیا، سوری حضرت جو ہے وہ محمد الباقر کی امامت کا انکار ان کے بھائی حضرت زید نے کر دیا، جو کہ حضرت زین العابدین کے چھوٹے بیٹے بھی تھے۔ اور اسی طرح حضرت حسین بن علی بن حسن نے موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا، 350 پیج نمبر 350 پہ ہے۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ بن حسن جو نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے، انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت سے انکار کیا۔ پھر اسی طرح امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا اور ایک دوسرے کی امامت کے انکار کی پوزیشن لی۔ عبداللہ بن جعفر صادق امام موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کرتے رہے۔ تو اسی طرح سے اب آگے چلتے چلے جائیں، مطلب اتنی روایات ہیں، اتنے اختلافات ہیں۔ جیسے اب مزید آپ دیکھیں کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق، یہ جو امام جعفر صادق کے پوتے تھے، انہوں نے موسیٰ کاظم کے بارے میں آتا ہے علیہ رحمہ کہ ان کے قتل کی راہ بھی ہموار کی۔ تو اسی طرح بہت سے ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیویوں نے ان کو قتل کیا، جیسے کہ ام فضل نے جو ہے وہ محمد تقی علیہ رحمہ کی قتل کی جو ہے وہ سازش کی، اس میں وہ شامل تھیں۔ اسی طرح محمد الباقر جو ہیں علیہ رحمہ، ان کی جو اہلیہ تھی ان کو طلاق ہو گئی اس وجہ سے کہ وہ امامت کی قائل نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت حسن عسکری کے جو بھائی تھے اور علی نقی کے بیٹے تھے جعفر، انہوں نے جو ہے وہ 12ویں امام کا انکار کیا۔ اور اسی طرح سے مطلب چل ہے نا، بہت ہمیں مطلب روایات جو ہے وہ 30 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا، گویا کہ بنو عباس، سب سے پہلے تو بنو عباس علیحدہ ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ، یعنی اگر ہم امامت کا اسٹینڈرڈ ورژن یہ لے لیں کہ جو اثنا عشریہ یا 12 ائمہ کو مانتے ہیں، ہم ان کو اگر اسٹینڈرڈ ورژن لے لیں تو ان سے جن لوگوں نے جو ڈیویشن کی یا ان سے انحراف کیا، ان میں پہلے تو بنو عباس تھے، حالانکہ ان دونوں نے مل کے، فاطمیوں نے اور بنو عباس نے، بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کی تھی ان کو گرانے کے لیے، اور گرا بھی دیا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو آل علی میں اختلاف ہو گیا، بہت سی جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو فاطمیوں میں اختلاف ہو گیا، آل حسن نے اپنی امامت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا، پھر ان سے آگے زیدیہ نکلے۔ اسی طرح آل حسین میں آتے ہیں تو آل حسین میں پھر امامت کا اتنا اختلاف ہوا، سب سے پہلے محمد الباقر کے چھوٹے بھائی حضرت زید نے اختلاف کیا، پھر امام جعفر صادق ان کے 4 بیٹوں نے اختلاف کیا، اور لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ یعنی ہر مرحلے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود آل بیت کے اندر، یا آپ کہہ لیں فاطمیوں میں یا آل علی میں یا آل فاطمہ میں یا عترت فاطمہ، جو بھی نام لے لیں علیہم الرحمہ، ان سب میں امامت کے اتنے اختلافات ہیں، اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ جس کے بعد یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امامت کا اتنا مشتبہ امر تھا کہ خود اہل بیت کے اوپر یہ مشتبہ رہ گیا۔ دوسرا نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا، آپ علمی اعتراض کرنے کے بجائے استبعاد کو لے کر آئے ہیں۔ پہلا کہ آپ نے بیان کیا کہ بعض اہل بیت کے جو قریبی افراد تھے انہوں نے مخالفت کیوں کی، دوسرا دشمنان اہل بیت نے کیوں مخالفت کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک شخص آئے اور آپ سے کہے حضرت یوسف کے بھائی وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کے الہی منصب کو قبول کریں، پس یوسف جو ہیں اس وقت ان کا منصب جو ہے وہ ان کی نبوت اس وقت درست نہیں تھی کیونکہ بھائی قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے کہے حضرت نوح ان کا بیٹا اس کی نبوت کو قبول نہیں کرتا تھا تو پس وہ نبی نہیں تھے، ہم ان کی بیوی ان کی نبوت کو قبول نہیں کرتی تھی، بس وہ نبی نہیں تھے۔ ہم اسی طرح باقی انبیاء کے متعلق حضرت لوط ان کی بیوی بھی اسی طرح سے قبول نہیں کرتی تھی، تو کیا وہ بھی نبی نہیں تھے؟ اگر کوئی شخص آ کر کہے پیغمبر اکرم ان کا ابو لہب چچا تھا اس کی نبوت کو قبول نہیں کرتا تھا، تو اس کو آپ جانتے کیا ہے؟ تو میں بھی آؤں آپ کے لیے رسول اللہ کے جو قریبی افراد ہیں ان کی نبوت کو قبول نہیں کرتے تھے، میں لسٹ 7 منٹ فقط بیان کر سکتا ہوں۔ یہ استدلال علمی نہیں ہے میرے بڑے بھائی بزرگوار، استدلال علمی سے مراد ہے کہ امامت کی ادلہ کی تحقیق کریں، وہ جو منکر ہو گیا منکر ہو جائے، قبول نہ کریں، یہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے۔ شیطان نے خدا کی بات کو قبول نہیں کیا، آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے پیغمبر اور امام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کے اہل بیت کے قریبی افراد نے، اب ہم قریبی افراد کی طرف چلتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو قبول رکھتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر پیغمبر کو آ کے کہتے تھے ھذا من اللہ، یہ تو خدا کی طرف سے ہے،
یعنی ان کو شک تھا کہ یہ خدا کی طرف سے بیان کر رہے ہیں. بس یہاں سے واضح ہوا کہ پیغمبر معصوم نہیں تھے. وما ینطق عن الہوا کو قبول نہیں کرتے تھے صحابہ. صحابہ کئی مقامات پر پیغمبر کو غضب نہ کیا, کہا پیغمبر امن اللہ ام من رسول, یہ خدا اللہ کی طرف سے تھا یا خود آپ نے بیان کیا ہے, جبکہ رسول اللہ دینی مطلب بیان کرتے تھے. یعنی من باب دین آپ پیغمبر کو قبول نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ باقی بہت ساری نسبتیں خدا رسول کی طرف کی ہیں, لیکن وہی کی نسبت جو ہے وہ آپ ان کو معصوم سمجھتے ہیں. اب پیغمبر کے جو صحابہ ہیں جو پیغمبر کے تابع تھے وہ کیا بیان کرتے تھے؟ یہ معصوم نہیں جانتے, ممکن ہے اشتباہ کر جائے, پیغمبر اشتباہ کر جائے. ابن عباس کے متعلق آپ نے بیان کیا, ایک جملہ بیان کیا. ابن عباس تو 12 اماموں کو قبول کرتا تھا. عمر ابن خطاب سے ان کا مناظرہ ہوا حضرت علی کی امامت پہ. ابن اسیر نے الکامل میں نقل کیا اس کو اور کہا کہ جناب عمر کہ آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ نے امام علی کی خلافت کو غصب کیا ہے. تو بس یہاں پر دقت فرمائیں, جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں دو طرح کا استبعاد تھا, یعنی بعید آپ نے شمار کیا ہے مختلف جہات سے, کہ دوستان نہیں مانتے, دشمنان نہیں مانتے تھے. اگر دوستان کو دلیل بنائیں تو یہ چیزیں آپ کی طرف بہت پلٹتی ہیں. کوئی یہودی آ جائے, کوئی بودائی آ جائے اور میں نہیں مانتا نبی کو. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کتنی اذیت کی انہوں نے, وہ تمام حضرت موسیٰ کی امت تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں. وہ افراد جو حضرت عیسیٰ کو, ان میں سے ان کے ایک حواری تھے جس نے آ کے حضرت عیسیٰ کو اذیت دی. تو بس یہ حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتا تھا تو پس وہ پیغمبر نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے اعتراض کیا یہ اعتراض علمی نہیں ہے, یہ فقط استبعاد ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں مسئلہ میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کے قریبی لوگوں نے انکار کر دیا, تو مطلب ہمارا پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کے قریبی لوگوں نے انکار کر دیا تو اس لیے جو ہے وہ ان ائمہ کی امامت ثابت نہیں ہوتی. ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ امامت ثابت کیسے ہوتی ہے, امامت ثابت کیسے ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا اگر ہم کیس لے لیں تو ان کے 4 بیٹے ہیں, اور خود کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ علامات امامت میں بڑی علامت یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام بنے گا. اب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں, تو روایات یہ کہہ رہی ہیں ائمہ سے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ امام بنے. انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا اور بہت سے شیعہ نے ان کی امامت کو مانا بھی, جو آج تک چلے آ رہے ہیں اسماعیلیہ کے نام سے. اس کے بعد یہ ایک بحث پیدا ہو گئی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی زندگی میں فوت ہو گئے, نہیں فوت ہوئے, بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن ان کے بعد جو دوسرے ان کے بڑے بیٹے تھے, امامت کے پرنسپل کے مطابق جو کہ خود ائمہ سے منسوس تھا, وہ پرنسپل عبداللہ, جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ افتا, ان کو امام بننا چاہیے تھا. اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے امام ہونے کا دعویٰ بھی کیا. اور بڑے شیعہ فقہا جیسا کہ رجال کشی وغیرہ میں اور شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ وہ فتحیہ ہو گئے تھے. پھر ان میں سے کچھ واپس بھی آئے, نو ڈاؤٹ واپس بھی آئے, یہ بھی روایتوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ, انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے دعویٰ کرنے سے دوسرے کی امامت کا انکار تو نہیں ہو گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا لوگوں نے انکار تو کیا ہے, لیکن آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے, جو آپ کی نبوت ہے, وہ قرآن کی ایسی قطعی نص سے ثابت ہو رہی تھی کہ جس کے بعد کوئی اشتباہ نہیں تھا آپ کی نبوت اور رسالت میں. مطلب حضرت نوح علیہ السلام کا لوگوں نے انکار کر دیا, ان کے قریبی لوگوں نے, بیٹے نے انکار کر دیا. تو میں اس لیے ان کے انکار کو نہیں مانتا, یا لوگ نہیں مانتے, کہ قرآن مجید میں ایک قطعی نص آ گئی کہ نوح اللہ کے رسول تھے ان کے نام کے ساتھ. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ایک قطعی نص آ گئی کہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو نبوت جس طرح سے قطعی نصوص سے ثابت ہوتی ہے, جیسے دیکھیں حضرت لقمان کا معاملہ ہے, حضرت ذوالقرنین کا معاملہ ہے, حضرت خضر کا معاملہ ہے, ان کے بارے میں اس طرح کی قطعی نص نام کے ساتھ نہیں ہے, لہٰذا ان کی نبوت اور رسالت اختلافی امر ہو گیا. بعض چلے گئے ان کی رسالت کی طرف, نبوت کی طرف, بعض نہیں گئے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امامت کس طرح سے ثابت ہوتی ہے, یعنی امامت کی اگر نصوص قطعی تھی جس طرح سے نبوت کی نصوص قطعی ہوتی ہیں, یعنی باقاعدہ نام لے کے قرآن میں 4 مرتبہ یہ کہا گیا محمد رسول اللہ. اب کوئی پوری دنیا بھی انکار کرے تو میں تو ظاہر بات انکار کی پوزیشن نہیں لوں گا, بھائی اس سے بڑی مجھے کیا دلیل چاہیے. تو جو 12 ائمہ ہیں اثنا عشریہ کے ہاں, یا شیعہ کے بقیہ جو فرقے ہیں, جیسے کہ علامہ نوبختی, ان کا کہنا یہ ہے کہ 3ری صدی ہجری تک شیعہ کے 120 سے زیادہ فرقے بن چکے تھے. ایون کہ امام حسن عسکری
علیہ رحمہ ان کی وفات کے اوپر جو ہے وہ شیعہ کے 20 فرقے وجود میں آ گئے، جیسا کہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ کا کہنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ جو تفریق ہو رہی ہے خود اہل تشیع میں، جو کہ اماموں کو مانتے ہیں، یعنی جنہوں نے 11 مان لیے ان کا بھی 12ویں میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کو وہ مان رہے تھے، لیکن یعنی امامت کو ایز اے پرنسپل وہ مان رہے تھے، لیکن متعین شخص کی امامت، جیسے امام جعفر صادق کے بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل امام ہیں، یا عبداللہ افتح امام ہیں، یا ان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم امام ہیں رحمہ اللہ، ان میں سے کون امام؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ امام زین العابدین کے بیٹوں میں سے محمد الباقر امام ہیں، یا اسی طرح سے حضرت زید امام ہے۔ دیکھیں اب شیعہ میں یہی تو مسئلہ ہوا، اب زیدیہ کے پاس دلائل ہیں کہ حضرت زید امام ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ ایسی روایتیں اور حدیثیں لے آتے ہیں کہ حضرت زید کا علم محمد الباقر سے بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسنا عشریہ کی کتابیں پڑھیں تو وہ یہ دلائل لے آتے ہیں کہ محمد الباقر علی رحمہ کا علم حضرت زید سے، مطلب وہ ہر فرقے نے ایسا کیا۔ اسماعیلیہ کی کتابیں آپ پڑھیں تو اسماعیلیہ یہ لکھتے ہیں کہ جی موسیٰ کاظم علیہ رحمہ نے جو ہے وہ حق غضب کر لیا حضرت اسماعیل کا بڑے بیٹے کا، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے حجاب مقرر کیا تھا امام جعفر صادق نے حضرت اسماعیل کا، اور انہوں نے خود امامت کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصوص سب کے پاس ہیں، واقفیہ کو دیکھ لیں، فتحیہ کو دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی نصوص ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے کہا کہ جی ہم میں سے 8 محدث ہوں گے، اور ان کا جو 7واں ہوگا وہ مطلب جو ہے قائم الزماں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روایتیں بقیہ فرقوں کے پاس نہیں ہیں، صرف اثنا عشریہ کے پاس ہیں یا 12 اماموں کو ماننے والوں کے پاس ہیں، بقیہ جو شیعہ فرق ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ ہم اصل میں یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ود ان فیملی صرف انکار کی پوزیشن نہیں لے رہے، وہ امامت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں نا، مطلب وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو نبی نہیں مان رہے تھے، یہاں تو وہ پیرالل یہ کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو گمراہ ہو گئے ہو، امام میں ہوں، اور دوسرا دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ گمراہ ہو میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آل حسن امامت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں امام ہیں، ہم حقدار ہیں، اور اس کے وہ دلائل بھی بیان کر رہے ہیں، اور آل حسین جو ہے وہ اپنی امامت کے جو ہے وہ دلائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر آل حسین میں ایک امام فوت ہوتا ہے تو اس کے 4 بیٹوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مطلب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک امام فوت ہوتا ہے تو اس کے فالوورز میں 20 فرقے وجود میں آ جاتے ہیں، مطلب امامت کیا اتنی مبہم چیز تھی کہ ہر ایک کے پاس اس کی دلیل بھی آ جاتی ہے، اور ہر ایک کی دلیل کتابوں میں نقل بھی ہو جاتی ہے۔ علمی طور پہ بحث نہیں فرما رہے میرے دوست، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نہیں کہا امامت جزء اصول دین میں سے ہیں، تو بس قطعی نصوص ہونی چاہیے، تو وہ جو روایت آپ نے پڑھی کہ امامت جو بڑے بچے میں ہوگی، آپ اس کو قطعی ہونے کا ثابت کریں کہ امامت بڑے بیٹے کو ملے گی، اگر فقط یہی ہے تو جو جنہوں آپ نے اس روایت سے استناد کیا اس کو ثابت کریں یہ قطعی ہے۔ البتہ یہ کہ مشخص ہو، جن افراد نے تدلیس کی ہے، یہ تدلیس کس مقام پہ ہے؟ امام عبداللہ افتح جن کے متعلق انہوں نے بیان کی، یہ ہے روایت ملاحظہ کریں امام صادق علیہ السلام سے، ان الامر فی الکبیر ما لم تکن فیہ آہا، امامت بڑے بیٹے کو ملے گی جب تک اس میں کوئی بیماری نہ ہو، لیکن جو مر گیا تو وہ امام نہیں ہے۔ عبداللہ اسماعیل تو چلے دنیا سے چلے گئے، امام نہیں ہے، ختم۔ عبداللہ اسے افتح کہتے ہیں، افتح یعنی وہ جس کی حالت جس میں بیماری ہے، لغت میں جا کے دیکھیں افتح کا معنی کیا ہے، افتح کا معنی کیا ہے؟ جس میں بیماری ہو۔ بس وہی افراد کے جو اس زمانے میں موجود تھے روایت رو اگر کامل پڑھتے تو وہ اصلاً اعراض نہ کرتے جیسا کہ میرے یہ بھائی کر رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے اعتراضات کیے ان کے جوابات، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، قرآن کے قبول دارید؟ قرآن کو تو آپ قبول رکھتے ہیں، اس آیت کو ملاحظہ کریں، یہودی مسیحی همونطوری که جیسا کہ فرزندان خودشون رو میشناختن اپنے بچوں کو پہچانتے تھے اسی طرح سے پیغمبر کو بھی پہچانتے تھے، پس چرا اختلاف کردن؟ بس اختلاف کیوں کیا؟ دلیل کم بود در نبوت پیغمبر؟ دلیل تھوڑی تھی وہاں پر، کوئی ایسی کمزور دلیل تھی نبوت کے حوالے سے، کمک پیغمبر ما مثلا به مدینه آمده بودن، اور یہ رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے مدینے آئے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دلیل کامل بوده، دلیل مکمل تھی لیکن پھر بھی مخالفت کرتے تھے۔ یہ جو آپ آ کے بیان کریں کہ ہزار مخالفتیں لے کے آئیں، میں اب شروع کرتا ہوں، میں عذر بیان کرتا ہوں، میں خود کو ایک کافر کی جگہ پہ رکھتا ہوں اور آپ کو مسلمان کی جگہ پہ رکھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ جناب حافظ محمد زبیر صاحب، پیغمبر کے بعد آپ کی معتبر روایت کے مطابق تمام افراد رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے، متعدد کتب میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے۔ میں بعض کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کہتے ہیں جناب ابو بکر صاحب نے سخنرانی کی، تقریر کی
ان الارض کافرہ، زمین تمام کے تمام کافر ہو گئی. بس رسول اللہ کی نبوت کو قبول نہیں رکھتے تھے یہ سب لوگ. رسول اللہ کے صحابہ تھے لیکن مرتد ہو گئے. تاریخ تبری میں کفارت الارض ارتدت العرب وارتدت العجم، جناب احکام قرآن جساس میں فقال عمر یا ابا بکر اتريد ان تقاتل العرب کافة. در کتاب فوائد غیلانیات میں عرب مرتد ہو گئے سارے کے سارے. سنن نسائی میں یہی عبارت آئی ہے البانی کی تصحیح کے ساتھ. ارتدت العرب، انس ابن مالک کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ ارتدت العرب. آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے مقابل کسی نے نبوت کا ادعا نہیں کیا. دو صحابیوں نے نبوت کا ادعا کیا، دعویٰ کیا. طلحہ خود صحابہ میں سے تھا، نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے. آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں میرے عزیز؟ بس ان کو ہم دلیل بنائیں تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے. آپ کی روایات کے مطابق، میں ابھی شیعہ کتابوں کی طرف نہیں گیا، بس پیغمبر جو ہے وہ العیاذ باللہ سچا نہیں ہے. اکثر مسیحی یا کاتولیک ہو گئے، وہ بھی اصل حضرت عیسیٰ کے دین سے منحرف ہو گئے. تو بس حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سچے نہیں ہوں گے. ان کے پاس دلائل تھے. اس سے بڑھ کر اسلام رسول اللہ کے بعد کتنے مذہب بن گئے اسلام میں؟ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی. حنفیان نے شافعی کی تکفیر کی، شافعیان نے حنبلیوں کی تکفیر کی، حنبلیوں نے مالکیوں کی تکفیر کی. امام شافعی شاگرد امام مالک کے شاگرد کے توسط سے مارے گئے. حاشیۃ البجیرمی پہلی جلد. فضربه قیل بکیل و قیل بمفتاح فی جبهته. شاگرد مالک امام مالک کے شاگرد نے کسی ایک وزنی پتھر کو ان کے صورت میں مارا جناب شافعی کے، اور کہا اللہم امت شافعی، اے اللہ شافعی کو مار دے ورنہ مالک کا علم چلا جائے گا. مشہور ان الضارب له فتیان المغربی. ہم جو ہیں وہ آپ کی روایات کو نہیں پڑھتے اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو آپ کے درمیان. یہ اس کا دلیل نہیں ہے کہ آپ سب کا ایک مذہب تھا. بس آپ بھی ثابت کریں. آپ میں سے کوئی آ کے اعتراض کرے بس تمام مذاہب جو ہیں وہ باطل ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو مارا ہے. یہ اس طرح کا استدلال درست نہیں ہے. دوسرا نقطہ، ہمارے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دے رہے آپ میرے عزیز؟ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں. آپ نہیں کہتے امامت اصول دین میں سے ہے. جناب ابو حنیفہ نے نہیں کہا، شاہ ولی اللہ نے نہیں کہا. اگر ابو بکر اور ان کے خلافت نص کے ذریعے ثابت ہے وہ دلیل قطعی کیا ہے، تو پھر وہ سعد بن عبادہ نے مخالفت کیوں کی؟ اگر دلیل قطعی سے ثابت تھی تو یہ تمام صحابہ مرتد کیوں ہیں اور کیوں بہت سے صحابہ نے مخالفت کی؟